الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، فالموریات قدحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں، فالمغیرات صبحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، دشمن پہ حملہ کرتے ہیں، فأثرن به نقعا، اور پھر اس موقع پر وہ غبار اڑاتے ہیں، فوسطن به جمعا، اور پھر اس غبار کے ساتھ وہ دشمن کی جماعت میں گھس جاتے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک یہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ اس پر گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے، أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا انسان نہیں جانتا کہ جب بکھیر دیا جائے گا، جب کریدا جائے گا اس سے جو کچھ قبروں میں سے ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو سینوں میں ہے اس سے ظاہر کر دیا جائے گا، إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا پروردگار اس دن ان کے بارے میں گویا ہر طرح سے باخبر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سورۃ العادیات، اس سورت کے بارے میں، یہ مکی سورت ہے اور اس سورت کا نام سورۃ العادیات رکھا گیا ہے، جو اس کا بالکل پہلی آیت کا پہلا جو لفظ ہے والعادیات ضبحا، اور اس میں 5 قسمیں کھائی ہیں گھوڑوں کی، گھوڑوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قسمیں کھائیں۔ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اور وہ بندوں کے لیے اور مخلوق کے لیے ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائی جائے، لیکن اللہ رب العزت جس کی بھی قسم کھائیں اللہ کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ تو یہاں ان گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں اور ان کے اوصاف بیان کیے۔ پہلا یہ وصف بیان کیا کہ ان گھوڑوں کی قسمیں جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، گھوڑا جب دوڑے سانس پھول جاتا ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا کہا کہ ان گھوڑوں کی قسمیں جو دوڑتے ہیں اور ان کے ٹاپ جب زمین پر لگتے ہیں تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، گھوڑا اس کے پاؤں کے نیچے والا حصہ جب وہ سخت زمین پر لگے، پتھر پر لگے تو چنگاری نکلتی ہے، کہا اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ ان سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں، اور یہ ان کا حال ہوتا ہے۔ اور تیسرا کہا کہ جو صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتے ہیں، اور چوتھا یہاں آگے کہا کہ جب دشمن پر حملہ کرتے ہیں اور پھر اس صبح کے وقت میں گرد و غبار بھی ان کے پاؤں سے اڑتا ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ جو دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ گھوڑوں کی قسمیں کیوں کھائی؟ گھوڑے کا، اور آگے جواب اس کا یہ دیا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب گھوڑے کا اور انسان کے ناشکرا ہونے کا کیا تعلق؟ تو حضرات مفسرین کرام نے لکھا کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی غور کر
ہے کہ اس کا مالک اس گھوڑے کو چارہ کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، بس یہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور یہ گھوڑا اتنا وفادار ہے اس آدمی کا، اتنا وفادار کہ جب یہ دشمن کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ یہ اپنی پرواہ نہیں کرتا، سانس پھولا ہوا ہے، کچھ بھی کیفیت ہے اس کی، اور یہ پھر بھی جا رہا، دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ اپنی فکر نہیں کرتا، اپنے مالک کی حفاظت کرتا اور اپنے مالک کے حکم پر چل رہا ہے، ہانپتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے۔ اور آپ دیہاتوں میں کبھی جائیں کبھی تو آپ دیکھیں کہ جب آدمی گھوڑے پر سوار ہو اور چڑھائی میں چڑھے تو وزن بھی زیادہ ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ گھوڑا چڑھ رہا ہوتا ہے، اٹھا کر لے جا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اس گھوڑے کی وفاداری ہے، اور صرف یہی نہیں، اتنے اس کے حکم کو ماننے میں اتنا تیز دوڑتا ہے، اتنا تیز دوڑتا ہے کہ جب اس کے سم زمین پر پتھر پر لگتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہے، اس کی تیزی کی علامت ہے اور نشانی ہے۔ ذرا بھی سستی نہیں کرتا اپنے اس مالک کے لیے۔ اور تیسرا فرمایا کہ یہ کیا حال ہے اس کا، صبح کے وقت میں اور آپ تو صبح نماز کے لیے بھی اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو صبح میں نہیں آ سکتے ہیں جی، نہیں اٹھ سکتے، لیکن فرمایا اس گھوڑے کو دیکھو کہ یہ صبح کے وقت، صبح سویرے دشمن پر حملہ کرتا ہے۔ اس پر سوار ہو کر جاؤ، یہ نہیں کہتا میری اب رات کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے مجھے نہ لے جاؤ، نہیں، یہ پھر بھی صبح سویرے دشمن پر حملہ کرتا ہے۔ یہ اس کی وفاداری ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اتنا تیز چلتا ہے، اتنا تیز دوڑتا ہے کہ رات کو جب شبنم گر جائے، اوس پڑی ہوئی ہو، تو اس وقت صبح مٹی سے گرد و غبار نہیں اڑا کرتا، لیکن اس کی اتنی تیزی ہوتی ہے، اتنی تیزی، اتنا تیز چلتا ہے کہ اس اوس والی مٹی سے بھی گرد و غبار اڑا دیتا ہے۔ یہ اپنے مالک کا فرما بردار ہے اور اس کے حکم کو مانتا ہے، لہٰذا یہ اس کی کیفیت۔ اور صرف یہی نہیں، دشمن آگے سے تیر مار رہا ہے، تلواروں کے وار، نیزوں کی بارش ہو رہی ہے، اس سب کچھ کے باوجود اپنے مالک کے حکم پر یہ اس دشمنوں کے جمگٹھے میں گھس جاتا ہے، نہیں پرواہ کرتا، وہ مجھے مار رہا ہے، وہ کیا کچھ کر رہا ہے، نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، بس میں نے جانا ہے، میرے مالک نے مجھے کہا۔ فرمایا یہ اس کا حال ہے، ایک گھوڑے کا یہ حال ہے۔ تو انسان تو ذرا غور کر، تجھے تو تیرے مالک نے پیدا کیا، ناپاک قطرے سے پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، اور صرف یہ نہیں، تیرے لیے تو چارے کھانے کا بندوبست کیا، تیرے لیے کتنا کچھ فصلیں اگائی جاتی ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، یہ رب ہی تو اگاتا ہے، یہ رب ہی دیتا ہے، تیرے لیے پانی کا کتنا بندوبست ہے، پانی ہے، سب کچھ تجھے تو تیرے مالک نے پیدا کیا، تیرے مالک نے تجھے سانس دیا جس سے تو سانس لے کر زندگی بسر کرتا ہے، تیرے مالک نے تجھے آنکھیں دی جن سے تو دیکھ رہا ہے، کان دیے جن سے سن رہا ہے، زبان دی جس سے تو بول رہا ہے، تیرے کھانے پینے کا بندوبست، گرمی کے لیے الگ، سردی کے لیے الگ، سارا کچھ تیرا سلسلہ ہے، پھر تو اپنے رب کے چھوٹے سے حکم پر کیوں نہیں آگے بڑھتا، اس کا حکم پورا کیوں نہیں کرتا، کیوں اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ اس کے حکم پر اذان ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو پھر بھی دکان بند نہیں کر سکتا۔ اس کا حکم آیا نماز کی طرف آ، تو پھر بھی دفتر چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کا حکم آ گیا آ جا نماز کے لیے، تو پھر بھی گھر سے نہیں نکل سکتا، اور تجھے جو ہے 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا کہا ہے، وہ بھی اکٹھے نہیں، تھوڑے تھوڑے، کہیں 20 منٹ، کہیں 10 منٹ، کہیں 15 منٹ، تو یہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اور دیکھ لے گھوڑا کتنا وفادار ہے اور تو کتنا بے وفا ہے، کیسی بے وفائی کر رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے اس انسان کو۔ اور یہاں اس میں ایک بات گزری، فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح کے وقت حملہ کرتے تھے، جہاں حملہ کرنا ہوتا رات کو تاخیر سے پہنچتے، آرام کرتے، صبح فرماتے بھائی دیکھو اگر فجر کی اذان جہاں حملہ کرنا ہے وہاں سے فجر کی اذان ہو رہی ہے، فرماتے نا اب یہاں حملہ نہیں کرنا، یہاں مسلمان رہ رہے ہیں، لہذا مسلمان رہ رہے ہیں، کہیں مسلمان شہید نہ ہو جائیں دھوکے میں۔ اور اذان نہیں ہوتی تھی، فرماتے حملہ کرو، یہاں مسلمان نہیں ہیں۔ یہ کیفیت ہوتی تھی اس وقت بھی، کافروں کی آبادی میں بھی رہتے ہوئے مسلمان اذان دیا کرتے تھے، اور آج تو کیا حال ہو گیا۔ تو گویا یہ بتایا کہ انسان تو اتنا کیوں ناشکرا ہو گیا۔ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، شکر نہیں ادا کرتا۔ ایک تو تفسیر ناشکرا، عام جیسے ہم کہتے ہیں بڑا ناشکرا آدمی ہے یار، نہیں مانتا، لیکن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، وہ لکنود کی تفسیر یوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لکنود
قنوط اس ناشکر آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جس پر اللہ نے بے شمار نعمتیں کی ہوں اور وہ ان نعمتوں کا ذکر نہ کرے، اور جب کبھی تکلیفوں میں پھنسے تو گن گن کر تکلیفیں شروع کرے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ میرے رب نے مجھے کتنی بڑی بینائی لائٹ دی ہے اور اس کا کوئی بل بھی نہیں ہے، اور یہ بلب فیوز بھی نہیں ہوتا، کوئی فیوز ہونے کا اس کا نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے یہ دی ہے، ورنہ یہاں تو مہینے کے بعد اتنے لاکھ، اب لاکھوں میں بل چلے گئے، ہزاروں میں چلے گئے، وہ تو سینکڑوں والی بات ہی ختم ہوگی۔ تو وہ بھی تو وہی دیتا تھا بل کہ ہاں جی، لیکن نہیں کوئی بل۔ کانوں کی سماعت دی ہے، سن رہے ہیں، ان پر کوئی کچھ بھی نہیں۔ زبان دی بولنے کے لیے بول رہے ہیں، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، پاؤں دیے چلنے کے لیے، دماغ دیا سوچنے کے لیے، دل دیا، یہ سب کچھ اس نے دیا۔ جگر نہ ہو تو آدمی ختم، دل کام چھوڑ دے تو آدمی ختم، یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن اس کا تذکرہ یہ انسان نہیں کرتا۔ ہاں جب بیماریوں میں پھنس جاتا ہے پھر کیا کہتا ہے، وہ جی بلڈ پریشر بھی ہے جی، کیا کروں، شوگر بھی ہے جی، او جی آنکھوں کی بینائی بھی کم ہوگی، کانوں کی سماعت بھی کم ہو گئی ہے، بڑا پریشان ہوں، ان بیماریوں میں پھنس گیا ہوں۔ بیماریوں تکلیفوں کا ذکر تو کرتا ہے، گھر میں بھی بیمار ہیں جی، بچے بیمار ہیں جی، ادھر کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، نوکری نہیں لگی ہوئی ہے، فلاں کام، فلاں فلاں فلاں، اتنے سارے یہ گن لیتا ہے۔ لیکن ظالم جس طرح ان کو گنتا ہے اس طرح اپنے رب کی نعمتوں کو بھی گن لے۔ جب رب کی نعمتوں کو گنے گا تو اس کا شکر گزار بن جائے گا کہ اللہ تو نے میرے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں، اس کا تذکرہ نہیں کرتا، ورنہ اس نے کتنا دیا۔ میں پہلے ایک دفعہ ایک واقعہ عرض کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 500 سال عبادت کرتا رہا، سجدے کی حالت میں اس کا انتقال، جب اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کو جنت میں لے جاؤ میرے فضل سے، وہ کہے گا آپ کے فضل سے کیوں جاؤں، میں تو اپنی عبادت سے جاؤں گا۔ عبادت 500 سالہ، پھر آپ سر سجدے میں انتقال، اور اب تک رہا، اور اب بھی میں آپ کے فضل سے جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے اس کو ذرا لے جاؤ، جہنم میں داخل نہیں کرنا، اس کے گیٹ پر چھوڑنا، گرم لو جہاں سے آتی ہے وہاں کھڑا کریں گے، گرم لو آئے گی، پیاس تڑپائے گی، ایک فرشتہ انسانی شکل میں گلاس لے کر، آدھا گلاس پانی کا لے کر آئے گا، کہے گا پانی دیتے نہیں ہو؟ وہ کہے گا ہاں، کیوں لینا ہے تو نے؟ کہا قیمت دو گے؟ کیا قیمت ہے؟ کہا 500 سالہ عبادت اس کی قیمت ہے۔ وہ کہے گا میری 500 سالہ عبادت لے لے، مجھے یہ آدھا گلاس دے دے۔ اللہ فرمائیں گے اب واپس لے آؤ، اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا۔ بلایا جائے گا، ہاں بھائی بتا، جس عبادت پہ تجھے ناز تھا وہ تو آدھے گلاس کے بدلے میں بیچ آیا، دے آیا، اب بتا جہاں تو عبادت کر رہا تھا میں نے درخت لگایا، کتنے پھل تو نے اس سے کھائے ہیں، پانی کا چشمہ جاری کیا، کتنا پانی، کتنے گلاس پیا تو نے پانی، ہوا تجھے ملتی رہی، فضا صاف ملی، اب بتا اس کا بدلہ کہاں ہے؟ اس وقت کہہ گیا ہاں اللہ اب سمجھ میں بات آ گئی کہ میں اپنی عبادت سے نہیں آپ کے فضل و کرم سے جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم پوری زندگی 100 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر اگر عبادت کرنے لگ جائیں، اللہ نے جو آنکھوں جیسی نعمت دی ہے اس کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا، اس کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان بڑا نا شکر ہے اپنے رب کا، اور فرمایا کہ شکر کرے۔ شکر ایک تو ہم زبان سے کھانا کھایا، کھانے کے بعد منہ پھیرا الحمدللہ، چلو اتنا بھی کہنے وہاں کافی ہے۔ کئی ایسے ہیں جو یہ بھی نہیں کہتے، ڈکار لے کر گئے چلے گئے، وہ یہ بھی نہیں کہتے اتنا بھی۔ لیکن فرمایا سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ 5 وقت نماز، یہ بہترین طریقہ اللہ کے شکر کا۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ توفیق دی ہے، اور تیرا شکر ادا سر سجدے میں ڈال کر یہ جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم کہتا ہے، اس وقت میرا رب بھی فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، دیکھو ذرا میرے بندے کو۔ یہ بہترین طریقہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہے۔ اسی لیے آتا ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے جو قیامت کے دن آدمی سے حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنروں کو جب لکھتے تھے تو لکھا کرتے تھے بھائی نماز کا اہتمام کرنا۔ فرمایا جو بھی گورنر نماز کا اہتمام کرے گا وہ باقی چیزوں میں ٹھیک ہوگا، اور اگر نماز میں ٹھیک نہ ہوا تو باقیوں میں بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ نماز کا اہتمام، تو یہ گویا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور جہاں بہترین طریقہ ہے، غیر مسلم تو اس کو ورزش بھی کہتے ہیں۔ میں جب وہاں امریکہ میں تھا تو ایک ڈاکٹر آیا، اور اس نے جب ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کیا کہنے لگا
کہنے لگا مولانا صاحب آپ لوگوں کو تو اتنی زبردست ورزش ملی ہوئی ہے، آپ کو اور کیا ضرورت ہے ورزش کی، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ تو آگے فرمایا کہ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں یہ اس کو میں بتا تو رہا ہوں، بتلا رہا ہوں، ورنہ یہ خود اس پر گواہ ہے، اس سے پوچھو، یہ خود گواہ اس بات کا کہ میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکا، اور کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ بھئی کر لیا کر، صرف زبان سے نہ کہ نہیں کر سکتا ہوں، زبان سے بھی کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس کے علاوہ بھی عملی طور پر شکر ادا کر لیا کر۔ فرمایا اِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ گواہی دیتا ہے، اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے اس بات پر کہ میں اللہ کا بڑا ناشکرا ہوں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، حال کیا ہے کہ یہ مال سے بڑی محبت کرتا ہے، مال سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن مال کی محبت وہ کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ بہت بخل کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ شکر کا یہ بھی طریقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وہ نہیں کرتا، بخل سے کام لیتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ہی کا قول ہے، بڑا عجیب قول ارشاد فرمایا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مال جب تک تیری جیب میں تیرے پاس ہے تجھے کچھ فائدہ نہیں دیتا، فائدہ کب دیتا ہے؟ جب تجھ سے جدا ہو جاتا ہے۔ کہا یہ وہ ساتھی ہے، ساتھی تو وہ ہے بہترین جو ساتھ رہ کر فائدہ دے، اور یہ مال تیرے ساتھ رہ کر فائدہ نہیں دیتا، تیرے پاس سے جا کر فائدہ دیتا ہے۔ جب تک جیب میں ہے، پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی چیز خریدے گا تو یہ دوسرے کو دے گا تو اس کے بدلے میں چیز آئے گی۔ یہ تجھ سے جانے کے بعد فرمایا کہ یہ تجھے فائدہ دیتا ہے، تجھ سے دور ہونے کے بعد فائدہ دیتا ہے۔ بہترین ساتھی وہ ہے کہ جو ساتھ رہ کر فائدہ پہنچائے۔ فرمایا یہ اس پر اس کی محبت بڑی ہے اس کے دل میں اور نہیں نکالتا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، فرمایا کیا انسان نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں ان کو کھرید دیا جائے گا۔ کل کے درس میں عرض کر دیا ہے، خزانے بھی سارے کے سارے نکلیں گے، سارے مردے قبروں سے زندہ ہو کر نکلیں گے، سب کا سب باہر آ جائے گا، اور اس وقت پتہ چلے گا اچھا یہ وہ ہے جس کی وجہ سے ہم لڑا کرتے تھے، آج یہ کیسے پڑا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے یہ سب کچھ۔ اور آگے فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور اس وقت دلوں کے راز بھی ظاہر کر دیے جائیں گے، جس کے ساتھ دشمنی تھی، کینہ تھا، بغض تھا، حسد تھا، نفرت تھی، آج وہ سب آئے گا اس کے سامنے کہ اچھا یہ اس کے اندر تھا، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ آئے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اس وقت کفر بھی ظاہر ہو جائے گا، ایمان بھی ظاہر ہو جائے گا، منافقت بھی ظاہر ہو جائے گی، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور اللہ ظاہر کر دے گا، سب کے سامنے آ جائے گا۔ اور یہاں تک کہ جو دھوکہ دیتا رہا، اس دھوکے کے بارے میں بھی حدیث میں آیا کہ سب سے بڑا جو فراڈ کرنے والا دھوکے باز، اس کے ساتھ اس کے ایک جھنڈا لگایا جائے گا، اور دور سے ساری مخلوق دیکھ کر سمجھے گی یہ وہ ہے جو دنیا میں سب سے بڑا فراڈیا تھا، سب سے بڑا فراڈ کرنے والا تھا۔ حدیث ہے باقاعدہ، تو یہ کیفیت ہوگی۔ اور آگے فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور اس دن کی تمہاری جو کیفیت حالت ہے ان کا رب باخبر ہے، اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، کوئی چیز اس کو چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے کو جانتا ہے۔ جب وہ سارے کے سارے کو جانتا ہے تو لہٰذا اس دن اس کا اظہار ہو جائے گا، اور جب وہاں اظہار ہوگا اور اس وقت پھر پچھتائے گا کیا فائدہ۔ تو اس وقت یہ قرآن مجھے اور آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے رب کے ناشکرے نہ بنیں۔ آپ فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہمارا نبی اللہ کا شکر گزار بندہ جو معصوم، گناہوں سے پاک۔ پھر میں اور آپ سوچیں جن کی زندگی گناہوں میں کٹتی ہے اور اللہ کی نعمتیں اتنی اٹھاتے ہیں اور فائدہ ان سے اٹھاتے ہیں اور اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس وصف سے نواز دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔